ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مختصر حمد و ثنا کے بعد آج دسمبر کی 25 تاریخ ہے اور دنیائے عیسائیت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جشن منا رہی ہے۔ گویا کہ آج عید میلاد مسیح ہے۔ جیسے ہماری امت عید میلاد النبی مناتی ہے، ویسے ہی عیسائی لوگ عید میلاد مسیح مناتے ہیں، اور دونوں کے درمیان بڑا ہی تناسب اور مناسبت پائی جاتی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کسی اور دن ہے، منائی کسی اور دن جاتی ہے، بالکل اسی طرح
سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا دن کوئی اور ہے، منایا کوئی اور جاتا ہے۔ اور یہ ایک قانون قدرت ہے، جو کام شرعی طور پہ جائز ہوتے ہیں، شریعت میں ثابت ہوں، اور پھر ان پہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو، وہ آپ دنیا کے جس کونے میں بھی چلے جائیں، اس کام کو کرنے کا طریقہ ایک ہی ہوگا۔ اور جو کام سنت سے ہٹ جائے گا، اس میں علاقوں، لوگوں اور مختلف اقوال و احوال کے اعتبار سے تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ دو موقع بالخصوص ایسے ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں کہ جن میں سب لوگ تو نہیں، البتہ اکثر لوگ اپنے رب کو بھلا دیتے ہیں۔ ایک زیادہ خوشی کا موقع اور دوسرا زیادہ غمی کا موقع۔ غم جب حد سے بڑھے تو لوگ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جن باتوں میں قضاء و قدر کے فیصلوں پہ قدغن نظر آتی ہے، اور جب خوشی حد سے بڑھ جائے تو ایسے معاملات سر انجام دیے جاتے ہیں جن کی شریعت میں سرے سے اجازت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ جاتے ہوئے ایک بات کہی تھی، اور وہ باتیں اور وہ پیشین گوئیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں، وہ حرف بے حرف آج پوری ہو رہی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک بیری کا درخت کہ جس درخت کو زمانہ جاہلیت میں بڑا متبرک درخت سمجھا جاتا تھا، اور کفار مکہ اس درخت کے پاس آگے اپنی منتیں پوری کرتے تھے، برکت کے لیے وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، اور اپنا اسلحہ جو ہے اس درخت کے ساتھ لٹکاتے تھے۔ جیسے آج کل آپ دیکھیں تو درختوں کے ساتھ کپڑے لٹکے ہوئے ہیں، نذرانے لٹکے ہوئے ہیں، چادریں لٹکی ہوئی ہیں، اور وہی زمانہ جاہلیت کا عقیدہ ہے کہ یہ برکت والی جگہ ہے۔ بعض صحابہ یہ کہہ بیٹھے، اس کو ذات انوات کہتے تھے عربی میں، اجعل لنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات انوات کما لہم ذات انوات۔ یہ جیسے ان کا یہ درخت ہے نا بڑا بابرکت، اور اس سے وہ فیض حاصل کرتے ہیں آگے، آپ ہمارے لیے بھی ایک درخت ایسا کوئی مقرر کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدلا، اور آپ نے بڑے ہی تعجب سے کہا، سبحان اللہ، یہ زمانہ جاہلیت کے نظریات ابھی تمہارے دماغ سے نکلے نہیں؟ کیا تم مجھے وہ کہنا چاہتے ہو جو موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہا تھا، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ؟ جیسے ان کے بت معبود تھے اور وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور قوم موسیٰ نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دیجئے جس کی ہم پوجا کیا کریں، تم مجھ سے وہ مطالبے کرنے لگ گئے ہو۔ یہ درختوں سے برکت اور بے برکتی کا تصور تمہیں کس نے سکھا دیا؟
یہ ٹہنیوں کے ساتھ لگے ہوئے کپڑے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ یہ عقیدہ، یہ نظریہ ایسا کفریہ اور شرکیہ نظریہ ہے کہ انسان کی زندگی بھر کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اور ایک نظریہ عقیدہ ہی تو ایسی چیز ہے جو اس دنیا اور آخرت میں انسان کی نجات اور کامیابی کا راز اور ذریعہ ہے۔ لوگ بھلے جھوٹی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اے نبی ہم نے اس دنیا کو تیرے لیے بنایا ہے، وہ لولا کا والی بڑی مشہور حدیث ہے، اے نبی تو نہ ہوتا کچھ نہ ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے اس دنیا کو اپنی توحید کی خاطر بنایا ہے۔ ایک ہی اللہ احکم الحاکمین کا مقصد ہے کہ اس دنیا میں رہنے والے لوگ دنیا میں جا کے صرف اور صرف میری عبادت کریں، اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیے گا ہمارے بہت سے مسلمان عیسائیوں کو مبارکیں دیں گے، ان سے مٹھائیاں وصول کریں گے، ان سے تحفے وصول کریں گے، کرسمس ڈے منایا جائے گا، کرسمس کے کیک کاٹے جائیں گے۔ عام تو عام، بعض شہرت پرست ملا بھی اس سے باز نہیں آتے، اور ان کی محفلوں میں شراکت داری کر کے شریک ہو کے ایک جھوٹا اپنا دنیا میں روب جمانے کے لیے اور عزت پانے کے لیے نعوذ باللہ جا کے کرسمس کے کیک کاٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پہ کہا تھا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔ اتنی توحید سمجھانے کے باوجود تم مجھ سے درخت کا مطالبہ کر رہے ہو کہ جس درخت کی ٹہنیوں سے برکتیں حاصل کی جائیں، اور تم وہاں پہ اسلحہ لٹکا کے یہ سمجھو کہ اس میں برکت آ گئی ہوگی۔ لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ذَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ۔ سنو میری بات، تم انہی لوگوں کے نقش قدم پہ چلو گے، انہی کے طریقوں پہ چلو گے۔ یہ جس بل میں داخل ہوں گے، جس سوراخ میں داخل ہوئے، تم بھی اسی میں گھسنے کی کوشش کرو گے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان میں سے، یہ یہود و نصارہ کی بدبختوں میں سے کوئی اپنی ماں سے زنا کرے گا، تم ان کے پیچھے چل کے اپنی ماں سے زنا کرو گے۔ وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہو ہنود۔ یہ ہے وہ مسلمان کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ جب تم کسی کو یہ کہتے ہو کہ کرسمس مبارک ہو، اور پتہ نہیں کون کون سے الفاظ کی وہاں پہ ادائیگی ہوتی ہے، کبھی سوچا بھی ہے ان الفاظ کا معنی کیا ہے اور یہ کتنے کفریہ الفاظ؟ اس کائنات میں آج تک سب سے بڑا گناہ عیسائیوں اور یہودیوں نے کیا ہے۔ ہم بڑے بڑے گناہ دیکھتے ہیں دنیا میں، سب سے بڑا گناہ عیسائیوں نے کیا ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے کہا اللہ نے بیٹا جان دیا ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہ اللہ کی قسم غلو ہے، اور یہی بربادی کا سامان ہے، اور اسی سے میرے پیغمبر روکتے چلے گئے۔ لوگوں کی شان میں، صلحاء کی شان میں، اولیاء کے مقام میں، انبیاء کی شانوں میں اتنا غلو کرتے ہو کہ انہیں اٹھا کے رب کے برابر قرار دے دیتے ہو۔ تم سے پہلی قومیں اسی وجہ سے برباد ہوئی ہیں، اسی غلو نے برباد کیے ہیں، اور تمہیں یہ غلو لے ڈوبے گا۔ ایاکم والغلو، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان بے ادبی کی طرف چلا جائے، لیکن یہ تو قطعاً جائز نہیں ہے کہ کسی کو اس کے مقام سے بڑھا کے اتنا اونچا لے جاؤ کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ کہیں کا کہیں پہنچ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بچی نے نہیں پڑھا تھا، یوم بعاث کے ترانے پڑھ رہی تھیں،
دف بج رہی ہے، خوشی کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اپنے آباء و اجداد کی قوت اور بہادری کے تذکرے بچیاں کر رہی تھیں، اور دف بجاتے بجاتے ایک بچی کی زبان سے یہ نکلا، وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے درمیان ایک نبی رہتا ہے جس کو پتہ ہے کل کیا ہوگا، وہ کل کی خبریں جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی تقولی ما کنتی تقولین، جو تو پہلے پڑھ رہی تھی وہ پڑھ، یہ مت کہہ کہ میں نبی ہوں اور غیب کی خبریں جانتا ہوں۔ آج اللہ کی قسم انہی یہود و نصارہ سے لیے ہوئے عقائد نے، انہی کے نظریات نے، انہی کی سوچ اور فکر نے امت مسلمہ کے عقائد کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہوا ہے۔ یہ دیکھتے ہیں کہ جی عیسائی تو اتنا کچھ کرتے ہیں، ہم کچھ نہیں کرتے عید میلاد النبی پہ، ہمیں بھی کرنا چاہیے، اور وہی دیکھا دیکھی، وہی عادات، وہی طور، وہی طریقے، وہی رسوم، وہی رواج، وہی عبادات، اور وہی چیزیں ہمارے اندر سرایت کرتی چلی گئیں، اور آہستہ آہستہ اسلام کی اصل شکل مسخ ہوتی چلی جا رہی۔ 25 دسمبر تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے ہی نہیں، جیسے 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن نہیں ہے، لیکن مناتے ہیں۔ کیوں مناتے ہیں؟ بس ہمیں اپنے نبی سے پیار ہے۔ یہ کیسا پیار ہے، کیسا جھوٹا یہ پیار اور محبت کا دعویٰ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب اگر آپ قرآن مجید کی آیات پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک معجزانہ طور پہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں پیدا فرمایا ہے۔ سیدہ مریم علیہ السلام، چونکہ اللہ اکرم الحاکمین نے ان کو بغیر خامند کے بیٹا دینا تھا، تو اللہ اکرم الحاکمین کے فیصلے بڑے ہی حکمت والے ہوتے ہیں۔ مریم علیہ السلام کو پہلے اللہ تعالیٰ نے اس مرحلے سے گزار لیا تھا۔ عبادت محراب میں کر رہی ہوتی تھی، کھانا آسمان سے آ جاتا تھا، کھانا جنت سے آتا تھا۔ یعنی مریم کو اللہ نے پہلے ہی کچھ ایسی چیزیں دکھا دی تھیں کہ کل کو ایک بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے، کہیں یہ گھبرا نہ جائے، اور پھر وہی ہوا۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، ایک دم ان کو درد ذہ ہوئی جو بچے کی پیدائش پہ ایک عورت کو ہوتی ہے۔ مریم کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آسمان سے آواز آئی، فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا پیغام ہے، بغیر خامند کے آج اللہ تجھے بیٹا عطا کرنے والے ہیں۔ جا فلاں مقام پہ، وہاں پہ پانی چل رہا ہے، کھجور کا درخت ہے، اس کھجور کے درخت کو ہلانا، کھجوریں گریں گی، وہ کھا لینا، پانی پی لینا، اپنے بیٹے کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لینا۔ جاؤ دنیا میں گھوم کے دیکھ لو، بیت اللحم میں پیدائش ہوئی ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی، کہاں دسمبر کے مہینے میں کھجوریں اگتی ہیں؟ کھجوریں اگنے کا جو مہینہ ہوتا ہے جون سے لے کے اگست تک ہوتا ہے، اس لیے بائبل کے کسی مضمون میں اگست لکھا ہوا ہے، کسی میں جولائی لکھا ہوا ہے، کسی میں جون لکھا ہوا ہے، کسی میں مئی لکھا ہوا ہے، اور منانے دسمبر لگ گئے، اور لگ گئی ہماری امت بھی ان کے ساتھ خوشیوں میں شریک ہونے۔ اتنی بڑی وعید ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ اتنا بڑا الزام ہے شریعت محمدیہ پہ کہ غیر مسلموں کی خوشی کے دنوں میں ان کے ساتھ شریک ہونا۔ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک بندہ عیسائی اور یہودی ہو جائے۔ من تشبہ بقوم فہو منہ۔ بلکہ فقہ حنفی کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے در مختار، اس میں لکھا ہے اگر کوئی شخص 50 سال مسلسل عبادت کرتا رہے، 50 سال، اور پھر یہ عیسائیوں کی عید کے موقع پہ
ان کی خوشی میں شریک ہو جائے، اللہ اس کی 50 سال کی عبادت برباد کر دے۔ اس سے بڑا گناہ کیا ہے کہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جان دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور تم مان لیتے ہو، اس خوشی میں شریک ہوتے ہو۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اللہ نے قرآن میں یہ منظر ان لفظوں میں بیان کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یہ اتنی بھاری بات ہے، یہ اتنی وزنی بات ہے، یہ اتنی کڑوی بات ہے، یہ اتنی مشکل بات ہے، اور یہ اتنی طوفان مچا دینے والی بات ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے تمہاری اس بات کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، ٹوٹ جائے آسمان، تم کہتے ہو اللہ کی اولاد ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض، زمین پھٹ جائے گی، وتخر الجبال ہدا، اور یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے زمین پہ آ پڑیں گے، تم نے اللہ کی اولاد بنا دیا اس کو۔ صبح و شام قل هو اللہ احد پڑھنے والے، آج دیکھ لیں آپ سرکاری طور پہ شریک ہوں گے، سرکاری طور پہ تقریبیں منائی جائیں گی، اور ہمارے یہ سکولوں کالجوں کے لوگ اور لڑکے اور ان کے پرنسپل وغیرہ اور انتظامیہ بینر لگاتی ہے، مسیحی برادری، ہمارے مسیحی بھائی، ٹھیک ہے، حسن سلوک کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ ان سے حسن سلوک سے روکتے ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو ان کی عبادت کرنے سے ہمیں منع کرتے ہیں کہ ان کو روک لو، ان کو کرنے دیں۔ اسلامی سلطنت میں ہر ایک کو اپنی عبادت کرنے کا اختیار ہوتا ہے، لیکن یہ کہاں سے نکل آیا کہ تم ان کے ساتھ شریک ہونا شروع ہو جاؤ، ان کے عیدوں میں، ان کے تہواروں میں، ان کی خوشیوں میں، ان کے خاص ایام میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ایک صحابی آئے تھے اور آ کے کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نظر مانی ہے کہ فلاں مقام پہ میں نے ایک جانور ذبح کرنا ہے، آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں اس جگہ پہ جا کے جانور ذبح کر لوں؟ بڑی معذرت کے ساتھ کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں آج درباروں پہ، کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں مزاروں پہ، کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں قبروں پہ، کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں 11ویں کو، اور نظریہ اور عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ بس اس کے ذریعے اللہ حکم الحاکمین خوش ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جگہ کا انتخاب تو نے کیوں کیا ہے؟ کہیں وہاں پہ مشرک اپنی عید تو نہیں مناتے؟ کہا نہیں اللہ کے پیغمبر، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی ان کی خوشی کا مقام تو نہیں ہے، کوئی ان کی خوشی کا دن تو نہیں ہے، کوئی ان کی متبرک جگہ تو نہیں ہے جہاں جا کے تو جانور ذبح کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی کوئی بات نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تمام تحفظات دور ہو گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم وہاں پہ جا کے جانور ذبح کر سکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ان کی عید کا دن ہوتا، ان کی خوشی کا دن ہوتا، یا وہاں پہ وہ برکتیں حاصل کرتے ہوتے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ عید من اعیادہا، کہیں ان کے عرس تو نہیں ہوتے وہاں پہ، میلہ تو نہیں لگتا وہاں پہ، ہجوم تو نہیں ہوتا وہاں پہ، وہ اپنی عبادت خاص طریقے پہ جا کے تو نہیں کرتے، ایسی جگہوں پہ تو جانا بھی شرعی طور پہ جائز نہیں ہوتا، چہ جائے کہ تم انہیں مبارکیں دیتے پھرو، اور چہ جائے کہ تم ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے پھرو۔ اس لیے آج اگر کسی کے گھر میں عیسائیوں کی طرف سے کوئی چیز آ جائے کھانے والی، اس کو پھینک دینا، وہ حرام ہے۔ مشرکانہ نظریہ اور کائنات کا سب سے بڑا شرک یہ ہے کہ ان بدبختوں نے یہ سمجھ لیا کہ نعوذ باللہ اللہ نے بیٹا جانا ہے۔ اور یہ جو 25 دسمبر کی تاریخ طے ہوئی ہے نا، اس میں بھی ایک تاریخ ہے، ایک راز ہے، ایک پس منظر ہے، وگرنہ ان کی بائبل، ان کی انجیلیں اور ان کی ساری کتابیں یہ لکھتی ہیں صحیح معنوں میں کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن نہیں ہے، چونکہ کتابیں تو ان کی ویسے ہی محرف ہیں۔ 4 انجیلیں اس وقت دنیا میں پائی جاتی ہیں، انجیل متی ہے، یونس ہے، لوکا ہے، بونس ہے، پتہ نہیں کیا ان کے نام ہیں، ان کے مضامین ہی آپس میں نہیں ملتے۔
ان کے ابواب نہیں ملتے، ان کی آیات نہیں ملتی، ان کے اسباق نہیں ملتے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن میں خبر دے دی ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ اپنے آپ ہی تبدیلیاں پیدا کر دیتے ہیں اپنی شریعت میں۔ انہی کے نقش قدم پہ چل کے ہماری امت نے بھی کر لی۔ کہاں لکھا ہے کہ جس دن اللہ کے نبی پیدا ہوئے تھے اس دن چراغاں کرو، اس دن ڈھول چلاؤ؟ یہ تو عیسائیوں نے کام کیا تھا۔ بلکہ آپ نے سنا ہوگا ایک ان کا کرسمس ٹری ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو میرا اندازہ ہے کوئی 400 سال گزر گئے تھے، ان کو دنیا سے گئے جب یہ کام شروع ہوا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد کا کام شروع ہوا، 300-400 سال گزر گئے، کوئی وجود نہیں ہے اس چیز کا۔ پھر وہ ملحد قسم کے لوگ آئے، باطل نظریات، گندے عقیدے، افکار ان کے بگڑے ہوئے، اور صرف توہم پرستی کے مالک اور اپنی خواہشات کی پوجا کرنے والے۔ آپ آج دیکھ لیں، اللہ کی قسم یہ خواہش کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں۔ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تھی، اس دن جناب وہی جیسے کرسمس منایا جاتا ہے، عید منائی جاتی ہے۔ پچھلے جمعے میں نے اشارہ کیا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 6 مہینے زندہ رہی ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں 6 مہینے ہم نے کبھی بھی زندگی میں، یعنی ان 6 مہینوں میں فاطمہ کے لبوں پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ اپنے باپ کا اتنا غم فرمایا کرتی تھی کہ یہ غم جو میرے اوپر آ پڑے ہیں نا، کوئی رہ ہی نہیں گیا تھا فاطمہ کا دنیا میں۔ والدہ تو پہلے چلی گئیں، باپ بھی گئے، بھائی بھی گئے، بہنیں بھی گئیں، سب کچھ چلا گیا تھا۔ فرمایا میرے جو غم ہیں، میرے باپ کی وفات والے، اگر تم دنوں کے اوپر ڈال دو گے، یہ دن رات کی طرح سیاہ گھٹا کی طرح کالے سیاہ ہو جائیں گے۔ اس دن جناب یہاں پہ عید میلاد منائی رہے ہم۔ اسی طرح آج یہ 25 دسمبر کا جو دن ہے نا، یہ سورج کے دیوتاؤں کا دن ہے۔ جو لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں نا، یہ 25 دسمبر کو سورج کی عید مناتے ہیں۔ جن لوگوں کے نظریات اچھے نہیں ہوتے نا، ان کی عقلوں پہ پردہ ہوتا ہے۔ یہ پچھلے ہفتے تصویریں آئی تھی، شاید آپ نے دیکھی ہوں گی۔ انڈیا کے کسی علاقے میں کچھ بارش کی سی کیفیت اور طوفان کی سی کیفیت تھی، تو لوگ اپنے اپنے معبودوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے پانی سے نکل رہے ہیں۔ اور بدبختو، تمہاری عقلوں پہ پردہ ہے؟ اسی کو جا کے رکھو گے، پھر جا کے سجدہ کرو گے؟ جس معبود کو بچانے کے لیے تم ہی ہو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے وہاں سے نکل رہے ہو کہ ہمارے معبودوں کو پانی لگ رہا ہے، اور وہ وہاں جا کے رکھو گے تو اس کی عبادت شروع کر دو گے۔ اتنے انسان عقل سے ڈوب گئے اور گر گئے نیچے، اس لیے کہ انہوں نے توحید کو چھوڑ دیا ہے۔ آج جتنے بھی لوگ بھٹکے ہوئے ہیں نا، کوئی درختوں کو، کوئی شجروں کو، کوئی حجروں کو، کوئی قبروں کو، کوئی مزاروں کو، کوئی ولیوں کو، کوئی پیروں کو۔ یہ پچھلے ہفتے سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، یہاں ہم بات کریں تو لوگ ہمیں گستاخ کہتے ہیں اور طرح طرح کے فتوے لگاتے ہیں۔ بڑی پیرنی ہے ماشاءاللہ، چنگی جنی، اور لباس اس نے بڑے زیب تن کیے ہوئے ہیں، اور مرید آ کے اس کے سامنے جناب بیعت کر رہے ہیں، اور وہ سب کو گلے لگا رہی ہے، بدبخت گلے لگاتی ہے۔ یہ اسلام ہے؟ یہ دین ہے؟ یہ احکامات شریعت ہیں؟ بات کریں تو ہم گستاخ ٹھہرتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ میرے نبی کا دین نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کسی عورت کے بدن پہ ہاتھ نہیں رکھا ہے۔ یہ جفیاں ڈالتی ہیں اپنے مریدوں کو، اور پھر ہم باتیں کرتے ہیں عیسائیوں کو اور یہودیوں کو اور دوسرے تیسروں کو۔ انہی سے یہ عقائد ہماری طرف منتقل ہوئے ہیں، انہی کے نظریات امت مسلمہ میں سرایت کر گئے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تم ان کے نقش قدم پہ چلو گے، اتنا چلو گے، پاؤں در پاؤں چلو گے، بالشت در بالشت چلو گے، حتیٰ کہ یہ سوراخ میں گئے تم بھی ان کے پیچھے سوراخ میں جاؤ۔ رہنا سہنا ان جیسا، نظریات ان جیسے، تعلیم ان جیسی،
ہمارے قانون ان جیسے، ہماری محبتیں ان کے ساتھ، ہماری پینگیں ان کے ساتھ۔ لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اللہ نے سختی سے منع کیا ہے، یہ میرے دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ محبتیں تو نہ قائم کرو۔ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو آیا کرتی تھی نا، آپ صحابہ کے ساتھ بیعت کرتے تھے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، اور وہ بیعت یہ نہیں ہوتی تھی کہ بس تو میری لائن میں آ جا اور میرے سلسلے کو اپنا لے، دوسرے پیر کے ساتھ تیرا سلام لینا حرام ہو جائے گا، اس کی بیعت تیرے اوپر حرام ہو جائے گی۔ یہ کہاں سے پکڑے ہیں تم نے سلسلے؟ معذرت کے ساتھ چشتی روکتے ہیں سور وردیوں کے ساتھ تم نے بیعت نہیں کرنی، سور وردی روکتا ہے تم نے فلاں کے ساتھ نہیں کرنی، وہ روکتے ہیں تم نے قادریوں کے ساتھ نہیں کرنی۔ اسلام تو الفت اور محبت کا دین تھا، یہ تو مسلمانوں کو ملانے کا دین تھا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تب تک امت مسلمہ میں اتفاق نہیں ہو سکتا جب تک لوگ قرآن و سنت پہ جمع نہیں ہو سکتے۔ یہی تو دو چیزیں ہیں جو ہمارے دلوں کو دوسری دنیا سے ملانے والی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے کیا حال تھا، تفرقہ کتنا تھا، اختلاف کتنا تھا، گروہ بندی کتنی تھی، تعصب کتنا تھا، لڑائیوں کا کیا حال تھا، اور ایک دوسرے کے ساتھ کیا عالم تھا۔ ایک رب کا قرآن، ایک نبی کا فرمان، اور امت ایک وجود بن کے دنیا میں ابھری تھی، اور پھر اللہ نے انہیں عزتیں دی تھی، اللہ حکم الحاکمین نے انہیں سلطنتیں دی تھیں، اللہ نے انہیں حکومتیں دی تھیں، اللہ نے انہیں شان و شوکت دیا تھا۔ آج وہی قرآن و سنت کو چھوڑ کے ہی تو لوگ بدنام ہو رہے ہیں۔ تعلیمات قرآنیہ کو تھامو۔ عورتیں بھی آ گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے، اور ہاں چلے اتفاق سے بات آ ہی گئی ہے تو لوگ پوچھتے بھی بڑا ہیں کہ جی یہ بیعت شہد کا کیا سلسلہ ہے، کسی کی بیعت ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ تو سن لو، بیعت صرف اور صرف اس امام کی ہوتی ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کا امام ہو، بس۔ نہ آج وہ امام ہے، نہ آج بیعت کا کوئی اسلامی تصور ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہوئی، ان کے بعد ابو بکر کی ہوئی، پھر سیدنا عمر فاروق کی ہوئی، پھر عثمان ذو النورین کی ہوئی، پھر علی المرتضیٰ کی ہوئی، پھر امیر معاویہ کی ہوئی، پھر حسن و حسین کی ہوئی۔ وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے امام تھے۔ آج تو مسلمان ہی تفرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، کس کو امام مانو گے؟ کوئی ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیعت ہم نے کی ہوئی ہے، اپنے رسول کی ہوئی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں پہ چلو، اللہ حکم الحاکمین کی جنت تمہارا انتظار کرے گی۔ یہ جو سلسلے ہیں نا، اس کو پکڑ لو، اس کو چھوڑ دو، ادھر نہ جاؤ ادھر نہ جاؤ، اس سے سلام نہ لو، بیعت ٹوٹ جائے گی، وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، سب فراڈ ہے، سیدھی بات ہے۔ اب عورتیں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگی ہمارے ساتھ بھی آپ ہاتھ ملائیں نا۔ بیعت بھی کیا ہوتی تھی؟ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنے ہیں، جہاد کرنا ہے، ہجرتیں کرنی ہیں، اسر ہو یسر ہو، تنگی ہو آسانی ہو، پریشانی ہو، جو مرضی ہو، تم نے میرا ساتھ دینا ہے۔ زندگی دین پہ چلے گی، ایمان کی حالت میں رہو گے، ایمان کی حالت میں دنیا میں جاؤ گے۔ یہ ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت۔ آج کی بیعتیں کیا ہوتی ہیں؟ میں نہیں بیان کرتا، گستاخی کے فتوے لگیں گے۔ آؤ پاؤ مریدنی نال جفا ہے، بیعت بھی ہوندی ہے۔ ایک عورت نے کہا آپ ہمارے ساتھ بھی تو ہاتھ ملائیں نا۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے صحابہ آپ سے بیعت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمائی، بلکہ شاید حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ اپنی لاٹھی آگے کر دیتے تھے، بس چلے لاٹھی میرے ہاتھ میں ہے، تم اس لاٹھی کی کونے پہ ہاتھ رکھو، تمہاری بیعت ہوگی، بس۔ آج تو پیر سب ماشاءاللہ پورے وجود پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں نا۔ اولاد نہیں ہوتی تو ذرا پیٹ سے کپڑا ہٹا کے پیر صاحب دم کر رہے ہیں۔ نہ عزت ہے، نہ غیرت ہے، نہ حیا ہے، نہ ایمان ہے، اور نہ ہی ہمارے اندر وہ جوامردی رہ گئی، اور نہ ہی وہ مردانگی کی کیفیت رہ گئی، اور اسی لیے آج امت مسلمہ ذلیل ہو۔ تو یہ نظریات باطل کہ فلاں چیز میں برکت ہوتی ہے، فلاں چیز میں برکت ہوتی ہے،
ان کا یہ جو کرسمس ٹری ہوتا ہے نا، یہ بدبختوں نے بھی ایسے ہی شروع کیا تھا۔ درخت ہے، درخت کاٹے جا رہے تھے، ان کٹے ہوئے درختوں میں ایک چھوٹا درخت باقی بچ گیا، اتفاق سے بچ گیا، اللہ کی طرف سے بچ گیا، بس وہ ان کے لیے بابرکت بن گئے۔ ایسے گندے نظریے تمہارے، ایسے عقیدے، یہ میرے استاد محترم ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، وہ بنگلہ دیش کے تھے جن سے میں نے قرآن پاک حفظ کیا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک بندہ وہ لے کے جا رہا تھا کدو، بڑے بڑے کدو بازار میں بیچنے کے لیے، تو وہ تھک گیا تو ایک کدو اس نے زمین پہ رکھ دیا کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ جاتا ہوں، کوئی گزرے گا اٹھا لے گا، اس کے کام آ جائے گا۔ بڑا کدو تھا وہ۔ کوئی دوسرا بندہ گزرا، اس نے شرارت سے اس کے اوپر ایک جو ہے نا لکڑی لگا دی کدو کے اندر۔ تیسرا گزرا، اس نے اس لکڑی کے اوپر ایک کپڑا باندھ دیا، اب ایک جھنڈی لہرا رہی ہے کدو کے اوپر، اور پیچھے سے گزرنے والوں نے کہا لگتا ہے کوئی پہنچی سرکار ہے۔ دوسرا بندہ گزرا، اس نے بھی وہاں پہ کدو رکھ دیا۔ تیسرا گزرا، اس نے وہاں پہ کدو رکھ دیا۔ اب کدوؤں والی سرکار کا وہاں پہ بہت بڑا دربار ہے۔ معذرت، یہ چیزیں ہمارے ملک میں نہیں ہیں، ہو نہیں رہا، لوگ جاتے نہیں ہیں، نظریں نہیں مانتے ہیں، ان کے یہ عقیدے نہیں ہیں، وہ درختوں کو متبرک نہیں سمجھتے ہیں، وہ پتے کھا کے اولاد لینے والا نظریہ ان کا نہیں ہے، بیر کھا کے نظریہ نہیں ہے، پیروں سے جا کے ہاتھ پھرواتی ہیں کہ نہیں، دم کرواتی ہیں کہ نہیں، جھاڑے کرواتی ہیں کہ نہیں، دھاگے باندھتی ہیں کہ نہیں۔ آج مردوں کے کندھوں پہ بھی بندے نظر آتے ہیں، عورتوں کے کندھوں پہ بھی بندے نظر آتے ہیں۔ یہ کہاں سے نظریے تم نے لے لیے؟ اللہ کی قسم، یہ یہود و نصارہ اور ان ہندوؤں اور مشرکوں کے نظریات تھے جو امت مسلمہ میں سرایت کر گئے۔ کہا لو جی یہ درخت بڑا بابرکت ہے، سارے کٹ گئے، یہ کٹا ہی نہیں۔ آپ کو پتا ہے یہ سانگلہ علم بیڑی کا بڑا مسئلہ مشہور ہوا تھا کہ جی بیری یہ جڑا کٹے گا وہ نہ ہو جائے۔ ایسے گندے عقیدے، ایسے کفریہ عقیدے، ایسے شرکیہ عقیدے۔ اگر میرے دل میں اور آپ کے دل میں خوف ہونا کسی نقصان کا، بس ایک ہی خوف ہونا چاہیے، اگر رب چاہے گا تو نقصان ہوگا، وگرنہ ساری دنیا بھی مل کے نقصان نہیں کر سکتی۔ ایک خوف ہوتا ہے تبھی خوف، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ انسان شیر سے ڈرتا ہے، انسان دشمن سے ڈرتا ہے، انسان نقصان دہ چیز سے ڈرتا ہے۔ یہ خوف تبھی خوف کے اوپر ہوتا ہے، یہ صرف اللہ کا الحاکمین کے لیے ہوتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے، کچھ لوگ یوں بھی شرک کرتے ہیں، یہ جان لیجئے گا محبت میں بھی شرک ہوتا ہے، خوف میں بھی شرک ہوتا ہے، عبادت میں بھی شرک ہوتا ہے، ریاضت میں بھی شرک ہوتا ہے، نظروں میں بھی شرک ہوتا ہے، نیاز میں بھی شرک ہوتا ہے۔ ہر چیز میں شرک یوں داخل ہوتا ہے کہ جو چیزیں اللہ کے لیے خاص تھیں ہم نے دوسروں کے لیے اس کو تقسیم کرنا شروع کر۔ ہاتھ نہ لاؤ جی، ہاتھ ٹوٹ جائے گا۔ 11ویں کے دن جانور ذبح نہیں کرو گے، جانور تمہارے مر جائیں گے۔ اور یہ میری بات یاد رکھیے گا، مرتے بھی ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیا؟ مرتے بھی ہیں، اللہ کی طرف سے مرتے بھی ہیں۔ آپ الٹے طریقے سے علاج کروا لیں، شفا جلدی مل جائے گی۔ آپ جادو کا علاج جادو سے کروا لیں، جادو جلدی ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ شیطان ہے۔ شیطان تیرا عقیدہ برباد کر کے، تیرے نظریات بگاڑ کے، تیری عبادات کا بیڑا غرق کر کے اللہ کا الحاکمین کی طرف سے تجھے آزمائش میں ڈلوا دیتا ہے۔ شفا تو پھر بھی اللہ نے دی تھی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک توحید میں بہت بڑا نام ہے، ان سے اللہ نے بڑا کام لیا۔ ان کا زمانہ وہ ہے کہ جس زمانے میں دنیا میں بڑی بڑی بدعات اور خرافات پھیل رہی تھی۔ یہ جو بدعات ہیں نا جو آج کل ہمارے زمانے میں چلتی ہیں، ان کا تو ذرا تصور کہہ لیں بڑا ہلکا ہے۔ پہلے جو بڑے بدعتی فرقے دنیا میں وجود پائے تھے نا، یہ جہمیہ اور معتزلہ اور مرجیہ اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے نام تھے، ان خبیثوں کے نظریات ہی بڑے عجیب تھے۔ وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ اللہ دیکھتا ہے، نعوذ باللہ۔ وہ مانتے نہیں تھے اللہ بولتا ہے، وہ مانتے نہیں تھے کہ اللہ پکڑتا ہے، مانتے نہیں تھے کہ اللہ نزول فرماتے ہیں۔ اللہ کے اسماء و صفات میں ان کی بدعات کے نظریات تھے۔ اللہ کے اس بندے سے اللہ نے دین کا بڑا کام لیا۔
اس وقت فلسفہ عروج پا رہا تھا، علم کلام عروج پا رہا تھا، علم منطق عروج پا رہا ہے، بلاغہ بڑا عروج پا رہا ہے، عقلیات اور فلسفیات بڑا عروج پا رہی تھی۔ ان کی کتابیں آج کوئی بندہ پڑھے نا تو پہلی بات تو اس کو اچھی طرح سمجھ ہی نہیں آتی ہیں۔ اسی انداز میں ان کا رد کیا اللہ کے بندے نے، اور پھر ایسا ردود ہے ان کا، بڑا حکیمانہ اسلوب ہے ان کا، تو لوگ ان کے بڑے معتقد تھے اس وقت بھی اور آج بھی ہیں اللہ کے فضل سے۔ ان کی کتابیں پڑھنے والے جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کیا ملکہ نصیب فرمایا ہوا تھا۔ تشریف فرمائے، ایک بندہ آتے ہی ان کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ اوے اللہ کے بندے، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ کہا شیخ الاسلام، شیخ الاسلام ان کا لقب ہے، میری کشتی بھنور میں پھنسی تھی، ہم طوفان میں پھنسے تھے، میں نے اس وقت آپ کو پکارا، آپ آئے، آپ نے کشتی کو سہارا دیا، کشتی کو آپ نے کنارے لگایا۔ جب آپ نے ہمارے اوپر اتنا احسان کیا ہے تو میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں آپ کو جھک کے نظریہ تبرک تو پیش کروں۔ اب آپ سوچیں نا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہکے بکے رہ گئے۔ اوے اللہ کے بندے، میں یہاں بیٹھا ہوں، یہاں بیٹھا تھا، یہاں رہتا ہوں، میں تو کسی سمندر میں نہیں پہنچا، میری کیا وقت ہے میں تمہاری مدد کر سکوں؟ اور وہ بھی پھنسی ہوئی کشتی جو سمندر میں ہوتی ہے۔ آج اللہ کی قسم نظریات اتنے بگڑ گئے۔ قرآن میں ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ آج ہم عیسائیوں کو ان کے نظریات کا رد کیسے کریں اور ان کے بارے میں باتیں کیسے کریں؟ انہوں نے بھی اپنے کرسمس ٹری کو بڑا بابرکت درخت کہا تھا۔ آج تیرے دربار پہ کھڑا پرانا درخت بھی بڑا بابرکت ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی تو ٹہنیاں لٹکاتا ہے، اس کے ساتھ بھی دھاگے باندھے جاتے ہیں، اس کے ساتھ بھی نظر و نیاز کے کپڑے باندھے جاتے ہیں۔ آج قبروں پہ پڑی ہوئی چادریں بڑی متبرک نظر آتی ہیں، یہ وہی نظریات تھے۔ سجایا اس درخت کو جیسے آج کل درخت سجائے جاتے ہیں۔ یہ پہلے تیل چلایا جاتا تھا، پھر آہستہ آہستہ یہ موم بتیاں آ گئیں، پھر چلتے چلتے لائٹیں آ گئیں، اور آج کل ماشاءاللہ چراغاں ہو گیا۔ آپ اپنی عید میلاد پہ بھی دیکھ لیں، آج ان کی عید میلاد پہ بھی دیکھ لینا، اگر کوئی فرق نظر آ جائے تو پھر بتانا۔ وہی نظریات ہیں، وہی عقائد ہیں۔ قرآن کہتا ہے مشرک جیسے بھی تھے، اگر کشتی کو کبھی دھکا لگتا تھا نا پانی میں، اور کشتی ڈوبنے کا جب ان کو اندازہ ہوتا تھا، بھول جاتے تھے اپنے بتوں کو۔ نہ لات یاد ہے، نہ منات یاد ہے، نہ عزا یاد ہے، نہ حبل یاد ہے۔ اس وقت ان کی زبان سے ایک ہی بات نکلتی تھی، یا اللہ ہمیں بچا لے۔ آخر جس رب نے پیدا کیا ہے اس نے فطرت تو ہر بندے کے دماغ میں رکھی ہے نا۔ آپ کو بات یاد ہوگی وہ عورت والی جس کو ننگا کر کے تلاشی لے رہے تھے، تو فطرتاً اس کی زبان سے نکل آیا تھا اللہ۔ جس رب نے پیدا کیا ہے اس نے بندے میں فطرتیں رکھی ہوئی ہیں۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، اور یہ بھی میرے پیغمبر کا فرمان ہے، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، اس کے والدین ہی اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کے والدین ہی اس کو عیسائی بناتے ہیں۔ بچے تو اسلام پہ پیدا ہوئے تھے، ان کو بگاڑ کے ان کے رستے تبدیل کیے جاتے ہیں۔ وہ تو کشتی جب پھنس جاتی تھی، کشتی ڈوبنے کا موقع ہوتا تھا، اپنے سارے بتوں کو بھول کے ایک رب کو پکارتے تھے۔ آج کیا حال ہے امت مسلمہ کا؟ معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی۔ عیسائیوں کے نظریات کی بات کریں یا ہمارے نظریات کی بات کریں، یعنی یہ مصیبت میں بھی چشتی کو پکارتا ہے بندہ، اللہ تجھے رب نے پیدا کیا تھا۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا، پتوں کی سے ہم کراس کر رہے تھے، گاڑی بہت تیز تھی، تو سامنے ایک دم ٹرک آ گیا، نہ جانے اللہ نے کیسے بچایا کیسے نہیں بچایا، اس نے یوں کر لیا اس نے یوں کر لیا، گاڑی نکل گئی۔ 10 کو بندے مل کے کہنے لگے یا علی، اتنی مصیبت میں تم علی کو پکار رہے ہو؟ اور بعد میں کہنے لگے دیکھا پھر علی نے کیسے بچایا ہم کو۔ یہاں تک نظریات ہیں امت مسلمہ کے بھائی، ان نظریات کو، ان عقائد کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ رسوم، یہ رواج، یہ بدعات، یہ خرافات، اور بالخصوص جو آج عیسائیوں کا دن ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔
ان کو مبارکباد دے، ان کی خوشی کے پیغام وصول کرے، ان کو خوشی کا پیغام دے۔ ہماری شریعت ان کو ان کی عبادت سے نہیں روکتی، یہ شریعت کا امتیاز ہے، لیکن ہم ان کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتے، ہم ان کے تہواروں میں شریک نہیں ہو سکتے، ہم ان کے خاص دنوں میں شریک نہیں ہو سکتے۔ لیکن آج ہم کبھی بسنت میں ہیں، کبھی ہم کرسمس میں ہیں، کبھی ہم عیسائیوں کے ساتھ ہیں، ہمیں وہ یہودیوں والے ویلنٹائن ڈے بھی نہیں یاد رہتے، جو خوشیاں وہ مناتے ہیں وہی خوشیاں ہم مناتے ہیں، جو طریقے ان کے ہوتے ہیں وہ طریقے ہمارے ہوتے ہیں، بلکہ اللہ کی قسم ہمارے طریقے ان کے طریقوں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ ایک دوست نے کتاب لکھی ہے، اسلام لائے عبد الوارث ان کا نام ہے، عیسائی تھے پہلے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی پہلے منایا کرتا تھا کرسمس، پھر اللہ نے توفیق دے دی، تو کہا میں دیکھ کے حیران رہ جاتا ہوں، جب میں عیسائی تھا تو 80% مسلمان میرے ساتھ مل کے کرسمس مناتے تھے، 80%، اور آج انہی دوستوں کو میں بتانے جاتا ہوں کہ اللہ کے بندوں یہ شرک کی انتہا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، ان میں سے ایک بندہ بھی میری بات نہیں سنتا ہے، شوق سے مناتے ہیں۔ اب ماشاءاللہ سرکاری طور پہ چھٹی ہوتی ہے کہ چلو جی کرو یہ کفریہ کام اور بگاڑو اسلام کی روح کو اور ختم کرو یہ مولویوں کے نظریات اور یہ جو دین کی فضا بنی ہوئی ہے نا ہمارے ملک میں۔ میری اللہ اکرم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ملک پہ رحم فرمائے، ہمارے حالات پہ رحم فرمائے، ہمارے عقائد کی اصلاح فرما دے، اور اللہ اکرم الحاکمین برے نظریات سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔